بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع کا پہلا شبہ اور ان کی پہلی مذمومہ دلیل آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بلغ ما انزل سے مراد ہے خلافت علی، بلغ ما انزل سے مراد کیا ہے؟ خلافت، بولو، خلافت علی، علی کی خلافت۔ اس پر دو طرح کے شواہد لاتی ہیں، ایک کتب شیعہ سے اور دوسرا کتب اہل سنت سے۔ دلیل یہی ہے۔ اب اس آیت کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں، آیت نکال لیں، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس میں حضرت علی کی بات ہے، کوئی نام نشان خلافت کا، خلافت بلا فاصل کا۔ تو جب آیت میں نہ علی کا تذکرہ، نہ خلافت کا، نہ خلافت بلا فصل کا، تو یہ کیسے دلیل بنے گی؟ دعویٰ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور الفاظ قرآن میں نہ علی کا تذکرہ ہے، نہ خلافت کا ہے، اور نہ خلافت بلا فاصل کا۔ تو پھر اہل تشیع کہتے ہیں پھر بلغ ما انزل، ما انزل، اس سے کیا مراد ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو ہم کہتے ہیں اس سے مراد ما انزل پورا قرآن ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ سیاق سباق، تو سیاق و سباق میں چار مسئلے آگے کھڑے ہیں جو بلغ ما انزل الیک من ربک کا مصداق ہیں۔ ایک مسئلہ پہلا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اور دوسرا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تیسرا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، چوتھا کہ والذین واللہ هو السمیع العلیم افتعبدون من دون اللہ ما لا ذرا ولا واللہ هو السمیع یہ چار مسئلے سیاقی ہیں جن کو پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور بالعموم پورے قرآن کو۔ اب دیکھیں اس پر آپ کے پاس اہل تشیع کی احتجاج طبرسی اور جامع الاخبار اور فضائل امیر المومنین کی عبارت لکھی ہے، وہ عبارت ذرا دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ، شروع سے دیکھو، فلما وقف، آپ کا میرا خیال ہے موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، ہاں، تو جب آپ ٹھہرے مقام پر، فقال یا محمد، جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اقم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے لے علی، دے علی کو علم، وخذ علیہم البیعہ، اور حضرت علی کی خلافت پر بیعت لے، وجدد عہدی، اور میرا عہد تجدید کر، ومیثاق الذی، اور وہ پختہ عہد جس کا تو نے توثیق کی، فانی قابضک الی، میں تجھے اپنی طرف بلانے والا ہوں۔ اور فخشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، من قومہ و اہل النفاق والشقاق ان یتفرقوا، رسول پاک ڈر گئے کس سے؟ منافقین سے اور بدبختوں سے، یہ کہ جدا ہو جائیں گے اور لوٹ جائیں گے جاہلیت کی طرف، لما عرفا من عداوتہم، کیونکہ ان کی عداوت معروف تھی،
ولما ينتوي علیہ انفسهم لعلی من العداوہ والبغضاء، حضرت علی پر بغض و عداوت ان کی واضح تھی، تو جبریل نے جبریل سے سوال کیا کہ ان یسأل ربہ الاسما من الناس، آپ نے کہا جبریل کو کہ اے جبریل اللہ تعالیٰ سے عصمت کا سوال کر لوگوں سے، کہ اگر میں نے، یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان اور ان کی جماعت، تو آپ ڈر رہے تھے کہ یہ کہیں گڑبڑ کام نہ ہو جائے، تو آپ نے جبریل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اللہ مجھے بچائیں لوگوں سے۔ وانتظرا، آپ نے انتظار کیا جبریل کے آنے کا، عصمت کی گارنٹی، ان اللہ فاخر ذالک، آپ نے اس اعلان کو مؤخر کیا یہاں تک کہ پہنچ گئے الی ان بلغا، پہنچ گئے مسجد خیف میں، فامرہ، پس حکم دیا اس کو یہ کہ عہد لے، عہد اس کا اور قائم کریں علی کو، علی کے لیے علم وغیرہ نشانی لوگوں کے للناس، ولم یاتہ بالعصمہ، عصمت کی خبر نہیں آئی اللہ تعالیٰ سے، بالذی اراد، حتیٰ بلغا، حتیٰ کہ آپ قراء النعیم میں پہنچے، یہ جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، فاتاہ جبریل وامرہ بالذی، اب جبریل آیا اور اس نے حکم دیا، وہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہیں لایا عصمت، فقال جبریل انی، تو جبریل عصمت کی گارنٹی تو نہیں لایا لیکن دوبارہ وہی حکم دیا کہ علی کی خلافت کا عہد لو۔ آپ نے فرمایا انی اخشا قومی ان یکذبونی، میں اپنی قوم سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور نہیں قبول کریں گے میری بات کو علی کے بارے میں۔ فرحلا، پھر چل پڑے، فلما بلغ غدیر، جب غدیر کے کنویں پہ پہنچے، جوفہ سے پہلے 3 میل کے فاصلے پر، تو جبریل آیا اور 5 گھڑیاں گزر چکی تھی دن کی، اور جبریل آیا، ذرا خیال کرنا، بالزجر والانتحار والعصمت من الناس، جبریل آیا اور جبریل آپ پر ناراض بھی ہو گیا، آپ کو ڈانٹا۔ بھئی میں بار بار کہتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں ان سے علی کی خلافت کا عہد لے، نہ موقع میں عہد لیا، نہ جناب مسجد خیف میں موقع تھا تب ان سے خلافت علی کی بیعت لی، اور پھر اب آگے میدان مکہ و مدینہ وہاں پر بھی نہیں لیا، اور اب ہم پہنچے غدیر پر، خبردار ہیں بالزجر والانتحار، صحیح جبریل نے آپ کو ڈانٹا اور دھمکیاں دی اور عصمت من الناس، تو آگے وہ آیت لایا، واللہ یعصمک من الناس، فقال یا محمد ان اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه المقالۃ قال للناس، جب آپ نے یہ بات سنی کہ اب جبریل بھی غصے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دھمکیاں دی ہیں اور عصمت کا وعدہ بھی آ گیا، یعنی میں آپ کو اس مذہب کا تعارف بھی ساتھ کرا رہا ہوں کہ کیسا گندا مذہب ہے۔ رسول پاک نے 3 دفعہ اعلان نہیں کیا اور جبریل دھمکیاں لے کے آیا، عصمت لے کے آیا، اب اعلان ہوا، اور اعلان بھی کیسا گول مول، آپ نے فرمایا اونٹنی بٹھا دو، اور فواللہ ما ابرأ من هذا المکان حتی ابلغ رسالت ربی، اس مقام سے میں نہیں اٹھوں گا جب تک میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، اور یہ کہ امر کیا، آپ نے حکم دیا ان ينصب لهم منبرا، کہ ممبر بنایا جائے لکڑیوں کا اور اونٹوں کے پلانوں کا، وصائدہا، اس روایت کو بڑے انداز سے پیش کرتا ہے یہ جو شیطان ہے وہ باندر، ہاں، تو بڑے انداز کے ساتھ پھر ممبر لکڑیوں کا بنایا گیا، آپ نے فرمایا پلانوں کا بنایا گیا، آپ نے فرمایا جو مدینے والا ممبر ہے اس پر تو بندر ناچیں گے، اور یہ ممبر یہ علی کے حوالے ہے، یہ علی کے حوالے ہے۔ ہاں بھائی، من اکتاب الابل وصائدہا،
اوپر چڑھے اور حضرت علی کو بھی ساتھ چڑھایا، وقام قائما وخطب خطبۃ بلیغا، آپ نے خطبہ دیا، ووعظ فیہا وزجر ثم قال، آپ نے ترغیب ترہیب دی، پھر آپ نے آخر کلام میں فرمایا یا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے قریبی نہیں ہوں، زیادہ حقدار نہیں تمہاری جانوں کا؟ فقالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ثم قال قم یا علی، پھر فرمایا یا علی کھڑے ہو، قم یا علی کھڑے ہو۔ فقام علی، علی کھڑے ہوئے، واخذ بیدہ، علی کے ہاتھ سے پکڑا، رفعہا، اور آپ نے ہاتھ بلند کیا، اور وہ آپ کے بیاض، یہ ابتے، یہ بغلوں کا بیاض بھی نظر آنے لگا، اور آپ نے فرمایا الا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ اعلان ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اللہم وعل من والا ہو و آد من آدھا ہو، اللہ جو علی سے پیار رکھے تو بھی اس کے ساتھ پیار رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ اب یہ پوری روایت آپ کے سامنے ہے، اور یہ شیعہ کی کتاب ہے احتجاج طبرسی، باب احتجاج النبی یوم الغدیر، اور جامع الاخبار صفحہ 11 فصل 5، اور فضائل امیر المومنین، اور شیعہ کی سب لٹریچر میں یہ روایت وہ چوٹی کی روایت ہے جس کو شیعہ ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں بڑے رو رو کر۔ اب ذرا بات سمجھو کہ کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، کچھ انسان کی فطرت بھی ہے، کہ جبریل 3 دفعہ آ رہا ہے اور کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب آیت میں تو خلافت علی کی بات ہی کوئی نہیں، انہوں نے ساتھ چپر لگا لی، خلافت علی کا عہد لے، نبی پاک علیہ السلام ڈر رہے ہیں۔ جب آپ صفافی پہاڑی پہ گئے تھے تو آپ کا ساتھی بھی کوئی نہیں تھا، آپ مشرکوں سے ڈرے تھے؟ صفا کی پہاڑی پہ آپ گئے، مشرکوں سے نہیں ڈرے، احد بدر میں مشرکوں سے نہیں ڈرے، اور یہاں پر آپ نے جتنے پوری زندگی 23 سال نبوت کے آپ نے گزارے، اور کبھی ایک زندگی کا واقعہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے ڈرے ہوں، ایک واقعہ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں کبھی آپ اکیلے بھی اترے تو آنن نبی لا کذب کا نعرہ لگا کر اترے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں ہیں، اور قوم کو للکارتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو وہ پیغمبر حضرت عثمان، ابو بکر، عمر سے ڈر گئے، اعلان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، تو یہ اتنا بڑا الزام اور بہتان علی النبی ہے کہ جس پر اتنی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس واقعہ گھڑنے والے پر، اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے۔ پیغمبر کریم تو کھلے دشمنوں سے نہیں ڈرتے، اور آج جناب ابو بکر عمر سے ڈر رہے ہیں، اور 3 دفعہ جبریل کہتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اعلان کرو، اور آگے سے کہتے ہیں کوئی گارنٹی دو تب میں اعلان کروں گا۔ اگر گارنٹی عصمت والی نہ ملے، یعنی لوگوں سے بچائے گا کون؟ پھر اس وقت تک اعلان نہیں کرتا۔ پھر تیسری دفعہ جب جبریل آیا، جبریل نے دھمکی بھی دی، زجر بھی کیا کہ اب حضرت علی کی خلافت کا عہد کرو اور اعلان کرو، تو آپ نے باز کیا، یہاں جو لفظ ہے وعظ فیہا وزجرا، آپ نے ترغیب و ترہیب کا مضمون بیان کیا، لیکن حضرت کے علی کی خلافت کی بیعت بھی نہیں لی، اور حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا واضح اعلان بھی نہیں کیا، ایک گول مول جملہ کہہ دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو مولا کے 17 معنی ہیں۔ اب نہ بیعت لی خلافت کی نہ کچھ، حالانکہ اوپر کیا تھا خذ علیہم البیع وجدد عہدی، اللہ کا حکم بقول ان کے یہ تھا کہ حضرت علی کی بیعت لو اور وہ میثاق پورا کرو۔ تو اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بیعت بھی نہیں کروائی صحابہ سے، اور خلافت بلا فصل کا نام بھی نہیں لیا، ایک گول سا لفظ کہہ دیا من کنت مولا۔
کچھ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جس کا خلافت بلا فصل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ مذہب دراصل یہودیوں کا خلافت کی آڑ لے کر یہ بے ایمان اصل میں رسول کے دشمن ہیں اور پیغمبر کو بدنام کرتی ہیں۔ اب وہ حدیث کا ٹکڑا سمجھ آئے گا کہ من احبہم فبحبی ومن ابغضہم فب، اصل بغض رسول کا ہے۔ اب یہ روایت کم از کم کلمہ گو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا جو رسول پاک کی سیرت اس میں بیان کی گئی اور 2 نمبری کا الزام رسول اللہ پہ لگایا گیا۔ اتنی 2 نمبری عام آدمی بھی کوئی نہیں کرتا، عام بازاری آدمی، عام مولوی بھی اس طرح 2 نمبری کوئی نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول کے ذمہ جو بہتان لگایا گیا۔ اگر آپ سوچیں تو اس روایت کی ایک ایک کڑی عظمت مصطفیٰ کے خلاف ہے، آپ کی سیرت کے خلاف ہے، آپ کے مقام رفیع کے خلاف ہے، اور ایک ایک جملہ سے بے ادبی اور گستاخی کی ایسی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے جس کا ناک بند بھی ہو بے ایمان کا اس کو بھی یہ بو محسوس ہو۔ کوئی سمجھ گئے یا نہیں؟ اچھا، یہ ایک روایت۔ تو اب ذرا آپ اجرا بھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، جب مدعی تو مدعی کے ذمہ دلیل اور تقریب تام کیسے ہوگی کہ علی کا لفظ ہو، خلافت بلا فاصل کا تعین ہو، جب تک قطعی نہ ہو خلافت ثابت ہی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر بھی ہمارا سوال ہوگا کہ آپ کا مستدل آیت ہے یا روایت ہے؟ اگر آپ کا مستدل آیت ہے تو الفاظ آیت سے پیش کرو، اور اگر آپ کا مستدل روایت ہے تو پھر وہ روایت کی قطعیت ثابت کرو۔ قطعی ثبوت، قطعی دلالت بھی یہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ روایت قطعی دلالت بھی نہیں اور قطعی ثبوت بھی نہیں۔ قطعی دلالت تو اس لیے نہیں کہ یہاں پر مولا کا لفظ ہے، اور مولا کا لفظ محتمل 17 معنی کا ہے، اور مولا کا معنی چچا زاد بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے، غلام موالی مولا، مولا فلاں غلام عبد بھی ہے۔ تو مولا کے تو 17 معنی ہیں، تو یہاں مولا کا کون سا معنی کرو گے؟ تو یہاں بزرگوں قطعی دلالت اور قطعی ثبوت کیا اس روایت کے ایک لفظ بتا رہا ہے یہ مبنی بر کذب اور جھوٹ ہے۔ یہ پہلی قطعی دلیل، دعویٰ بھی دیکھا، دلیل بھی دیکھی۔ اب دیکھو، آپ کے پاس کوئی جواب لکھیں۔ الجواب، روایت مذکورہ قطعی تو درکنار، خبر واحد صحیح بھی نہیں بلکہ بالکل موضوع ہے، جس سے اصول دین تو درکنار، فروع دین کا اثبات بھی صریح جہالت پر مبنی ہے۔ نمبر 2، روایت مذکورہ مبنی بر توہین رسالت اور تحریف قرآن ہے، تو کفر قائل و معتقد کی، کفر قائل و معتقد کی واضح دلیل ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس روایت میں ایک تو رسول پاک کی توہین ہے، دوسرا بلغ خلافت علی، قرآن میں بلغ ما انزل الیک میں کوئی خلافت کا ذکر نہیں، اور روایت میں خلافت علی کو خواہ گھسیڑا گیا، تو یہ خلافت علی کی دلیل تو نہیں، البتہ مستدل کے کافر ہونے کی پکی دلیل ہے۔ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ خلافت علی کی دلیل نہیں، جو مستدل ہے اس طرح استدلال کر رہا ہے، جو شیعہ مناظر ہے اس کے کافر ہونے کی مستقل دلیل ہے۔ نمبر 3، قرآن میں فی علی کے لفظ قطعاً نہیں، راوی نے یہ لفظ بڑھا کر قرآن میں زیادتی کی، جو واضح کفر ہے۔ عبارت صحیح کر لو، تو نہیں، جو واضح کفر ہے اور تعریف قرآن ہے۔ نمبر 4، آیت کے کلمات میں نہ علی کا ذکر ہے نہ خلافت بلا فصل کا، تو اصل یہی اجرا ہے۔ دیکھیں نا آپ، کوئی مسئلہ بھی ہوگا جب فریق مخالف نص کہے گا تو آپ نے ہر مسئلے میں یہ مطالبہ کرنا ہے کہ نص موجود ہے، پھر نص سے نکالو، اور نص قطعی دلالت ہو اور قطعی ثبوت ہو،
تو یہاں پر نہ علی کا لفظ ہے، بولتے ہو شاباش، اور نہ خلافت بلا فاصل کا، تو تقریب تام ہے یا غیر تام ہے؟ تقریب تام نہیں ہے۔ ہاں ساتھ ساتھ بولتے ہو تاکہ پتہ چلے آپ مناظر ہیں۔ نمبر 5، آیت تبلیغ کا غدیر خم کے موقع پر نزول ہی اعلی تشیع کے عام متنازع ہے۔ جہاں پر بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت غدیر خم پہ نازل ہوئی یا نہیں، شیعہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ آیت کا محل نزول ہے ہی نہیں۔ اہل سنت کے ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اہل سنت کے ہاں کیا آیت، یہ جو تبلیغ، آیت تبلیغ، اس آیت کا نام ہے آیت تبلیغ، اس لیے کہ اس میں تبلیغی نصاب کا ذکر ہے، اور پیغمبر کا تبلیغی نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس لیے اس آیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت تبلیغ۔ تو یہ آیت تبلیغ جو ہے یہ غدیر خم پر نازل، خود شیعہ کے ہاں بھی اختلاف ہے۔ قال المجتہد فرات، یہ مجتہد شیعی فرات ہے۔ ام محمد ابن کعب القرظی قال کان یتحارسہ اصحابہ، کہ آپ کے صحابہ مکہ میں آپ کا باڈی گارڈ تھے اور آپ کے چوکیداری کرتے تھے۔ فانزل اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے یہ آیت اتاری، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، قال فترک الحرث حین اخبرہ، تو آپ نے حرث کو چھوڑ دیا، چوکیدار باڈی گارڈوں کو بھیج دیا جب اللہ نے خبر دی آپ کو کہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، لقولہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ خود شیعہ مفسرین نے اس کا شان نزول یہ لکھا کہ مکہ میں جب آپ تھے تو مشرکین آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو آپ نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ان باڈی گارڈوں کو بھیج دیا۔ تو اس کا شان نزول یہ تفسیر فرات الکوفی صفحہ 37، منہج الصادقین جلد سوم اور صفحہ 184، اور مجمع البیان جلد 2 جز 3 صفحہ 224، ان سب اعلی تشیع کی منہج میں بھی، مجمع میں بھی اور فرات الکوفی میں بھی یہی اس کا شان نزول لکھا۔ تو شیعہ کے اپنی کتب سے اس آیت کا شان نزول وہ ہے، نہ کہ وہ غدیر خم پر اس کا نزول ہی ثابت نہیں۔ تو اعلی تشیع کی 3 معتبر تفاسیر سے درج ذیل امور ثابت ہوئے۔ نمبر 1، تبلیغ نہ تو آیت تبلیغ، نہ تو غدیر خم اور نہ ہی حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، بلکہ یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ نمبر 2، آیت کا حضرت علی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ ان باڈی گارڈوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور نمبر 3، الناس سے مراد ابو بکر و عمر قطن نہیں، بلکہ مشرکین عرب مرادیں۔ نمبر 4، مذکورہ دلیل حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کی ہرگز دلیل نہیں بن سکتی، البتہ مستدل کے کفر کی قطعی دلیل ہے۔ سوال، اہل سنت کا امام علامہ جلال الدین سیوطی لکھتا ہے، اخرجا ابن مردوے عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ان علیا مولی المؤمنین، کہ آپ کے زمانے میں ہم قرآن جو پڑھتے تھے، ان علیا مولی المؤمنین، کہ علی مولا ہے مومنوں کا، یہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ ہے جناب آپ کے امام سیوطی کی در منصور جلد 2 صفحہ 298۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اب یہ پہلا حوالہ ان کی اپنی کتب کا تھا، دوسرا حوالہ کتب اہل سنت سے، اور جہاں وہ سیوطی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ امام اہل سنت کا امام علامہ جلال الدین سیوطی، اس کی در منصور میں یہ لکھا ہے۔ تو الجواب، نمبر 1،
نہ تو سیوطی امام اہل سنت ہے بلکہ وہ ایک حاتب اللیل شخصیت ہے، اور نہ ہی ان کا قول شرعی دلیل ہے۔ تو سمجھ گیا یا نہیں؟ یہاں میرے ساتھ سب چلیں گے انشاءاللہ، ایک دو مسئلے میں پیچھے ہٹتے ہیں، باقی سب میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں پر سب کہتے ہیں سیوطی موجوتی کا کوئی حیثیت نہیں ہے، سیوطی کو صرف امام بناتے ہیں مردوں سے باتیں کرانے کے لیے، باقی جہاں سیوطی آ جائے تو سارے سیوطی۔ اب دیکھیں یہ روایت سیوطی کی اس گکھڑوی پارٹی اور ماسٹری پارٹی کو کہو ذرا مان کے دکھاؤ، اور تم کہتے سیوطی نے 75 مرتبہ عالم بیداری میں زیارت کی ہے رسول پاک کی، تو میں کہتا ہوں کہ بڑا افسوس ہے سیوطی پر کہ 75 مرتبہ بھی زیارت کی لیکن قرآن کی تفسیر رسول سے نہیں پوچھی، روایتوں کے پیچھے لگا رہا۔ اگر قرآن کی تفسیر پوچھتا تو ایسا گند نہ کرتا در منصور میں۔ اب یہ روایت لانے کی کیا ضرورت ہے سیوطی کو؟ لیکن اخراج فلانا اور خراج فلانا اور خروج دخول بس ایسی روایتوں پہ لگا رہا۔ تو ہم اہل سنت کا امام نہیں مانتے سیوطی کو، یہ کوئی اہل سنت کا امام نہیں، اور اس کی بات کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، تمام اہل تشیع کو چیلنج ہے کہ اس روایت کا تواتر ثابت کیجئے۔ اگر کسی شیعہ میں ہمت ہو تو اس روایت کا تواتر ثابت کر کے منہ مانگا انعام وصول کرے۔ اس کا پہلے تواتر یعنی قطعیت فی الثبوت، اور دوسرا قطعیت فی الدلالت۔ اور اگر تواتر ثابت نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو اس موضوع روایت کو اصول دین کے اس بات میں پیش کرنے کی حماقت سے باز آ جاؤ۔ نمبر 3، ابن مردویہ ابو بکر احمد بن موسیٰ اصفہانی المتوفا 410 ہجری حضرت عبداللہ بن مسعود تک سند کے راوی اور ان کی ثقات ثابت کرنا کسی شیعہ کے بس کا روگ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صدی کے ہیں، اور یہ کب آ رہا ہے؟ 410 میں فوت ہوا۔ درمیان میں اتنے صدیوں کے جنگل ہیں، تو اخراجہ ابن مردویہ تو نہیں بن سکتا۔ اب ابن مردویہ ملا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، تو یہ درمیان میں اتنے کالے جنگل ہیں، ان کو کوئی شیعہ طے کر ہی نہیں سکتا۔ سند کے راوی ان کی ثقات ثابت کرنا کسی شیعہ کے بس کا روگ نہیں، تو اس قسم کی بے سند روایات سے عقیدہ ثابت کرنا جہالت و غوایت لفظ ہے، غوایت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر 4، اس روایت کے قائلین اور اس سے مستدلین نسکتی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا سری منکر اور نقص فی القرآن کا قائل ہو کر زندیق اور مرتد ہے، کہ قرآن پاک میں یہ لفظ موجود نہیں، اور جو کہتا ہے یہ لفظ موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے قرآن میں کچھ کمی ہوئی ہے اور کچھ لفظ گرائے گئے، اور جو قرآن کے کمی بیشی کا قائل ہو تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ شبہ نمبر 2، بس یہ پہلی جو بنیاد ہے بلغ آیت تبلیغ، یہ سب سے وزنی دلیل وہ پیش کرتے ہیں خلافت علی پر۔ اس پر ذرا سوچتے آؤ، تقریب تام وغیرہ، اور میں نے جواب تو دے دیا لیکن یہ میرا مقصد آپ کی اجرا کروانا ہے تاکہ آپ کا مسائل پر اجرا ہو جائے اور استعداد پیدا ہو، اس لیے میں آگے لمبی بات کر رہا ہوں۔ شبہ نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا ہو فعلی، جو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا، یہ اس میں بھی آ گیا ان کی دلیل میں بھی، لیکن اس کو مستقل پیش کرتے ہیں کتب اہل سنت سے، تو اس پر بھی شابش پہلا جواب اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ روایت قطعی ثبوت بھی نہیں، قطعی دلالت ہی نہیں، اور جب مسئلہ اصول دین کا ہے تو کون سی روایت چاہیے؟ قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالت بھی ہو۔ یہ خبر واحد ہے اور مانن محتمل ہے۔
اس لیے اس روایت کو خلافت پہ پیش کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ الجواب نمبر 1، یہ روایت نہ قطعی الثبوت ہے نہ ہی قطعی الدلالت، لہذا اس سے اصول دین پر استدلال نری روایت اور ضلالت ہونے کے ساتھ اس بات دعویٰ میں عجز کی روشن دلیل ہے۔ ایسی روایت پیش کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی دلیل اور موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ہوتی شیعہ کے پاس وہ بیان کرتا۔ ایسی روایتوں کو پیش کرنے کا ایک واضح اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ بیچاروں کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسے پہ۔ نمبر 2، روایت کا شان ورود دیکھیں، البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 208 اور 209، بسبب ما کان صدر منہ الیہم من المعدلہ التی ظنہا معدلہ بھی پڑھ سکتے ہو، بعضہم جورا۔ تو حضرت علی کو بات سمجھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ذمہ دار بنا کے بھیجا، اور وہاں حضرت علی سے بعض ایسے افعال سرزد ہوئے جو صحابہ کو اس پر اعتراض ہوا کہ بعض لونڈیوں کے مسائل تھے، بعض ایسے افعال ہوئے کہ بعض صحابہ کو اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ حضرت علی کے شایان شان نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو اسی مقام غدیر کے قریب حضرت نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی صحابہ کی، تو صحابہ نے حضرت علی کی شکایت کی تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے وہاں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا خبردار یہ جو حضرت علی کی شکایتیں کر رہے ہو یہ شکایات مت کرو، جو علی سے مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت۔ تو اصل اس روایت کا شان ورود ہی یہ ہے کہ حضرت علی کے خلاف بعض الزامات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الزامات کو دور کیا۔ یہ سارا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ جب آپ بیان مناسک سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف گئے، فی اثناء الطریق، وہی اثناء طریق غدیر خم میں، وہاں اسی مقام پہ کھڑے ہوئے، فخطب خطبۃ عظیمۃ فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجہ، اس سال، اور یہ غدیر خم ایک درخت کے نیچے، اور اس میں آپ نے کئی چیزیں بیان کی، من فضل علی، حضرت علی کا فضل، و امانت ہی و عدل ہی و قربتاً الیہ ما ذاخا بھی ما کانا فی نفوس کثیر من الناس من ہو۔ تو آپ نے وہ چیزیں ظاہر کی جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات تھی۔ تو اس کا شان ورود یہ ہے۔ نمبر 3، تمام اہل تشیع کو ہمارا چیلنج ہے کہ لفظ مولا، یہ تو ہے روایت کی روایت پہ باز، اب درایت پہ کہ دلالت پہ، کہ لفظ مولا کا معنی کسی لغت کی کتاب میں خلیفہ بلا فصل دکھا دیں، کہ لغت کی کتاب میں مولا کا معنی کیا ہو، خلیفہ بلا فصل۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ لفظ مولا کے متعدد معنی ہیں، یہ لفظ مشترک ہے، لیکن لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل کسی لغت میں بھی نہیں۔ یہ بات سمجھو، مشترک ہے، کئی معنی ہیں، لیکن خلیفہ بلا فاصل والا معنی اس کے اشتراک میں بھی نہیں ہے۔ بھئی احتمال کبھی یہ ہوتا ہے کہ اور معنی بھی ہوں، یہ معنی بھی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں پوری دنیا لغت اٹھا کے دیکھو، خلیفہ بلا فاصل مولا کا معنی کسی لغت میں نہیں۔ اگر شیعہ میں جرأت ہو تو لفظ مولا کا معنی کسی لغت سے خلیفہ بلا فاصل نکال کے دیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ نیز روایت کے سیاق و سباق سے جہاں مولا کا معنی دوست اور محبوب کے متعین ہیں، کیوں کہ وہاں پر آگے آ رہا ہے اللہم والبم والا ہو، اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو اعدے اور والے یہ سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں مولا کا معنی کیا ہے، دوست۔
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس لکھی ہیں کچھ تائیدات کہ لفظ ولی، لفظ مولا، یہ لفظ مترادف، ولی ہو یا مولا، اور ان کے متعدد معنی ہیں. ان کا معنی خلیفہ بلا فصل کوئی بھی نہیں. جیسے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء، تو کیا بعض کے خلیفہ بلا فصل ہیں؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، تو جہاں پر بھی اولیاء کا لفظ ہے اور بعض کے اولیاء ہیں، کیا معنی کریں گے شیعوں والا؟ بعض کے خلیفہ بلا فصل ہیں. والولی والموالی فی کلام العرب واحد، باقی رہ گیا ولی اور مولی، مولا، موالی کلام عرب میں ایک ہیں، اور وہ دلیل ہے بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. اللہ مولا ہے مومنوں کا اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. اب شیعوں والا معنی کرو اللہ خلیفہ بلا فصل ہے مومنوں کا. مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہو تو پھر اللہ کی خلافت کا مسئلہ چلے گا کہ اللہ خلیفہ ہے اور کافروں کا کوئی خلیفہ بلا فصل نہیں. اے لا ولی لہم وہم عبیدہ وہو مولاہم انما ارادا لا ولی لہم. یہ تو درمیان میں نے بطور فائدہ کے لکھا کہ ولی اور مولا ایک ہی ہے، تو اوپر جو آپ نے اولیاء پڑھا نا تو ایک ہی معنی ہے. آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی، تو یہاں لفظ ولی ہے اور لفظ ولی مولا ایک ہے یا فرق ہے؟ ایک ہے. تو اب کیا معنی کرو گے؟ اللہ خلیفہ بلا فصل ہے. اسی طرح من یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو من یتولی اللہ کا شیعہ والا معنی ہوگا اللہ بھی خلیفہ بلا فصل، اور جو اللہ کو خلیفہ بلا فصل بنائے اور رسول کو خلیفہ بلا فصل بنائے تو یہ معنی ہم کو والا بنے گا. تو خیر، اس پر جہاں من کن تو مولا، یہ اسی موالی کے معنی میں ہے بس، اور کوئی بھی نہیں. دوست محبوب کے معنی میں. جہاں پر بھی طارق جمیل مبلغ نے ایک بہت بڑا بکواس کیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا، اس کا پورا نیٹ پہ کلپ موجود ہے. کہتا ہے کہ شیعہ جو مولا کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، شیعہ جو حضرت علی کو مولا کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، شیعہ جو حضرت علی کو مولا کہتے ہیں مولا علی وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک. آپ نے دیکھ لیا شیعہ علی کو مولا کس معنی میں کہتے ہیں؟ خلیفہ بلا فاصل. یہ اس کا نیٹ پہ کلم موجود ہے. کہتے ہیں جو شیعہ مولا علی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، علی مولا، مولا علی، علی مولا. اور ہم کہتے ہیں تھوڑی بھنگ بھی پی، تھوڑی سی، کیونکہ یہ نعرے بھنگ کے بغیر نہیں لگتے. اب ہمارے جو نعرے لگانے والے ہیں بیچارے تو یہ کمزور ہو گئے ہیں. نعرے بھانگ کی چس ہو یا بھانگ کا قائم مقام نسوار شریف ہو تو کچھ نہ کچھ بات ہو. لیکن یاد رکھو یہ طارق جمیل کا جس نے اس کو بنایا ہے نا، سامری والا بچڑا لال، ہم طارق جمیل سے ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہمارا طارق جمیل سے کوئی دوسرا ذاتی اختلاف ہے اور نہ ہمارا کوئی منصب کا ہے. اس کی فیلڈ اور ہے، ہماری فیلڈ اور ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ روزہ رکھ کر اور آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات کرنا. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ طارق جمیل سے بڑا فتنہ پرور اس وقت مسلمانوں میں اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا فتنہ باز ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں نا، فتنہ اس لیے یہ بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کو اس کی میٹھی آواز اور فصاحت، سلاست اور چرب زبانی سے لوگ متاثر ہیں. اب وہ جو زہر اگلتا ہے تو
تو صرف ایک آدمی تک نہیں جاتا، وہ پورے امت کا ایک طبقہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اس کی بات کا رد کرنا عوام میں اتنا مشکل. عوام تو عوام، آپ میں جو کچے کچے تالے بلے بیٹھے ہیں ان کا بھی ایک دفعہ دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ جی اتنے بڑے بزرگ کے خلاف، وہ اتنا بڑا بزرگ نہیں، یاد رکھو وہ اتنا بڑا بے ایمان ہے کہ جس کی نظیر امت مسلمہ میں نہیں ہے. اور اب یہ دیکھیں شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ معمولی بات ہے. اب شیعوں نے اس چیز کو اتنا اچھالا. آپ تو چلو طالب علم میں جو نیوٹرل طبقہ ہے 80% لوگ خالی و ذہن ہیں، اب انہوں جب سنیں گے کہ طارق جمیل نے بھی تائید کر دی، شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں ٹھیک، تو اب شیعہ مذہب کی اشاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زبردست طریقے پہ ہوگی، معمولی نہیں ہوگی. تو شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ کفر کی بنیاد پہ کہتی ہے، وہ صحیح نہیں. اگر طارق جمیل بھی اس معنی میں مولا علی کہتا ہے تو اس کے بھی زندیق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے شیعہ مولا علی ٹھیک کہتی ہیں؟ باقاعدہ جناب آیا. اب شبہ نمبر 3، تیسری دلیل آ رہی ہے. اب ذرا آپ اندازہ کر لیں دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ شیعہ آپ کو مدعی بنائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مسئلہ تمہارا مدعی ہم بن جائیں. مسئلہ تم کہتے ہو حضرت علی خلیفہ بلا فصل اور بات منصوص ہے، ہمارا تو قبضہ ہے 1400 سال سے خلافت پر. ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے خلفاء کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی، حضرت حسن حسین نے نمازیں پڑھی، سب اسی شورا نے قبول کیا، حضرت علی نے بیعت کی، حضرت حسن حسین نے بیعت رہے، اور وہی شورا جس شورا کے متعلق ہمارا قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا، ہمارے پاس ان کے ایمان صدق کی گارنٹی موجود ہے. اسی شورا نے ان کو منتخب کیا. تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ثابت کرو؟ جی ثابت تو تمہیں کرنا ہے بزرگوں، ذرا آؤ میدان میں کرو ثابت خلافت بلا فاصل علی کی. اب آئی دلیل ان اشرکتا لئن اشرکتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرے عمل برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں سے. یہ تفسیر صافی کمی میں انل باقر سب اعلی تشیعوں نے اس آیت سے استدلال کیا، مقبول دہلوی نے بھی کیا، انہوں نے بھی. اور کمی جو ہے یہ شیعہ مذہب کی بنیاد ہے. انل باقر انہو سئل عن هذه الآیہ، امام باقر سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا. فقال تفسیرها، اس کی تفسیر یہ ہے لأن امرت بولایت احد ما ولایت علی، یہ ہے کہ حکم کرتا ہوں میں کہ ولایت علی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اپنے بعد من بعد کا. یعنی لئن اشرکتا، شرک سے مراد کیا ہے کہ ولایت علی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا اپنے بعد. ولایت سے مراد ہے خلافت، تو آپ کے بعد خلیفہ علی ہے تو کسی اور کو خلیفہ منتخب نہ کرنا، ورنہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل برباد ہو جائیں گے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور بزرگوں تفسیر ہا لأن امرتا، اور شرک کیا ہے؟ لئن اشرکتا، شرک یہ ہے کہ تو امر کرے کسی ایک کی ولایت کا ساتھ ولایت علی کے اپنے بعد، تو برباد ہو جائے گا عمل تیرا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تفسیر صافی، تفسیر کمی، یہ تیسری قطعی دلیل آ رہی ہے. الجواب، استدلال کس چیز پر مبنی ہے؟
کلمات آیت پر یا قول باقر پر؟ استدلال کس چیز پہ مبنی ہے؟ استدلال کلمات آیت پر یا قول؟ اگر کہو کلمات آیت سے ہمارا استدلال ہے تو آیت میں نہ علی کا ذکر ہے نہ خلافت بلا فصل کا، لہذا اس کو مسئلہ خلافت پر فٹ کرنا بدترین قسم کی تعریف اور جہالت ہے۔ اور اگر استدلال قول باقر سے ہے تو اس قول کو بنقل تواتر کتب اہل سنت سے پیش کیجیے، جو قیامت تک ناممکن ہے۔ امام باقر کا قول تمہارے راویوں پر تو ہمارا اعتماد ہی نہیں، اور باقر کا قول کسی معتبر سند سے لائیے۔ رہی کمی صافی کی نقل تو یہ دونوں دجال اور قائلین تحریف قرآن کریم زنادقہ میں سے ہیں، جن کی نقل اہل ایمان کے ہاں قطعاً معتبر نہیں۔ تو یہ کمی صافی دونوں محرفین ہیں، انہوں نے پورا باب قائم کیا اپنے کتاب صافی میں بھی کمی میں بھی کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے۔ اور شبہ نمبر 4 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ چوتھی دلیل آ رہی ہے خلافت بلا فصل پر۔ ان کے استدلال اور ماسٹر اکاڑوی کے استدلال ملتے جلتے ہیں۔ مسئلہ آیات پہ پڑھو گے، مسئلہ آیات النبی ثابت ہو رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تکن فی مریۃ من لقائہ واسأل من ارسلنا من رسلنا۔ یہ بالکل لگتا ہے کہ ماسٹر اکاڑوی کسی شیعہ کے گھر پیدا ہوا، اور ممکن ہے کیونکہ کہتے ہیں میرا باپ جو تھا مرزائیوں کا نوکر تھا، باغ میں نوکری کرتا تھا، تو کیا پتا کسی شیعہ اور مرزائی نے بطور تبرک کے کوئی مسئلہ گڑبڑ کیا ہو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب اس آیت کو دیکھو، اس آیت کے کسی لفظ میں ہے علی خلیفہ بلا فصل، اچھی طرح دیکھ لو۔ اب آئے گئی جناب تفسیر خازن اور محالم میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں میرے امر میں کون وزیر بنے گا، اور فرمایا یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاعجم القوم انہا جمیہ۔ آپ نے جب پہلا باز کیا تو آپ نے فرمایا کون میرا وزیر ہوگا، اور وہ میرا کیا ہو، یکون اخی و وصی، یہ مقام مستدل ہے کہ میرا وہ بھائی ہو اور میرا وصی ہو، میرے بعد خلیفہ بنے، و خلیفتی فیکم۔ ساری قوم پیچھے ہٹ گئی، اور حضرت علی فرماتے ہیں انا احدثہم سنن، میں لڑکا تھا، فقلت انا یا رسول اللہ اکون وزیروں کا، میں آپ کا وزیر بنوں گا، ویزوں کا نہیں ہے، وزیر لفظ ہے۔ فاخذ برکبتی ثم قال، پھر آپ نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا، ادھر، اور فرمایا ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، تم میں فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات مانو اور اطاعت کرو۔ فقام القوم یضحکون، قوم کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی، وَيَقُولُونَ لِأَبِي طالب، ابی طالب کو کہتی تھی کہ قوم کہتی تھی کہ تجھے حکم دیا ہے یہ کہ تو اطاعت کرے علی کی، اور قد امرک ان تسمع لعلی، یعنی امیر اور خلیفہ علی ہے، اور آپ وہ چونکہ باپ تھے نا ابو طالب، علی بیٹا تھا، تو قوم کہہ رہی تھی کہ اب تو علی کا تابع بن گیا ہے۔ تو یہ روایت لایا تفسیر معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 484۔ تو اب روایت کا ٹکڑا ساتھ ملا کر انذر عشیرتک الاقربین سے خلافت علی پر دلیل لایا۔ الجواب نمبر 1، استدلال آیت سے ہے یا روایت سے؟ وہ جواب ہوگا استدلال آیت سے، یا اگر آیت سے ہے تو آیت میں خلافت بلا فصل کا اشارہ تک بھی نہیں،
اور اگر روایت سے ہے تو اہل تشیع پر لازم ہے اس کا تواتر ثابت کریں جو ان کے لیے یوم حساب تک ناممکن ہے. تو پھر تقریب کیسی؟ نمبر 2 اس روایت کی سند جو ہے ربا محمد بن اسحاق. یہ وہی محمد بن اسحاق ہے. ربا محمد بن اسحاق. عجیب معاملہ ہے، یہ کوئی پورا فراڈی ہے، پورا محمد بن اسحاق. یہ گھنٹے گھر میں ہر چوک پہ پھرتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی بڑی عجیب ہے. احمد رضا نے ایک جلد میں اس پر زبردست توثیق کی ہے کہ محمد بن اسحاق امام عادل ثقہ ثبت حافظ فلاں فلاں فلاں، اور ایک جلد میں احمد رضا خان نے اس کو وہ رگڑا لگایا کذاب شتام فلاں فلاں. اسی طرح آپ کے دیوبندیوں کے ہاں بھی محمد بن اسحاق کو لیا جاتا ہے. مولوی سرفراز خان نے آسن الکلام میں اس کا رگڑے نکال دیے، اور جو بعد والے دیوبندی ہیں وہ اس کو اپنا باپ مان رہے ہیں. محمد بن اسحاق بڑا اچھا آدمی ہے. اسی طرح یہ کوئی عجیب عجوبہ ہے، یہاں پر بھی وہی چھپا ہے محمد بن اسحاق. ربا محمد بن اسحاق ان عبد الغفار بن قاسم ان منہال ابن عامر. او بابا بھی آ گئی ہے. ہاں، ان عبداللہ ابن حارث بن عبد المطلب ان عبداللہ ابن عباس ان علی ابن ابی طالب. یہ سند ہے. تو سند جان بوجھ کے میں نے لکھی ہے کہ آپ کا کوئی تعارف بھی ہو کہ یہ حضرات کہاں کہاں پھرتے ہیں. تو اس روایت کا ایک راوی محمد ابن اسحاق ہے جو مدلس ہونے کے ساتھ دجال بھی ہے. یہ میزان الاعتدال وغیرہ اس پر آپ کے پاس آ رہا ہے شبہات خصم. اور اس روایت میں ایک راوی ہے عبد الغفار بن قاسم جس کے بارے میں علامہ پٹنی ہندی فرماتی ہیں عبد الغفار بن قاسم وہ کون ہے؟ لفظ ہیں ان کے متروکن شیعیون. متروکن شیعیون، متروک ہے اور شیعہ ہے. یضع، اور اس کی روایات کی باقاعدہ فیکٹری تھی. یضع روایات وضع کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا. قانون الموضوعات صفحہ 270. اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں عبد الغفار بن قاسم ہوبا رافضی لیس بثقۃ ویقال من رؤوس شیعہ. یہ عین کے ساتھ نہیں ہے، غلط لکھا ہے. من رؤوس، اور راس کی جمع نہیں، رؤوس. یہ شیعوں کا ہیڈ تھا، ہیڈ. رؤوس شیعہ میں شیعوں کا بہت بڑا ہیڈ تھا. تو ایک شیعہ عبد الغفار، ایک دجال محمد بن اسحاق، اور منہال پر ہم نے تھوڑا سا قرض چھوڑ دیا. منہال وہ بھی تقدیر کا منکر. تو یہ چند بزرگ مل کر یہ روایت لائے تو یہ روایت قابل اعتبار ہوگی. اہل تشیع نے بھی تسلیم کیا کہ راوی مذکور شیعہ ہے. مجالس المومنین جلد 1 صفحہ 203 اس پر اسی راوی کے بارے میں موجود ہے کہ یہ شیعہ راوی ہے. الحاصل یہ روایت دجال شیعوں کی من گھڑت اور ان کی شٹلیات میں سے ہے جس سے کسی مسئلہ پر استدلال اظہار جہالت کا مرتکب ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں. شبہ نمبر 5. پانچواں شبہ ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ. او پورا رکوع پڑھ لو. سورۃ الانعام آیت نمبر 83 تا 87. یہ دلیل ہے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پر. ہاں اب دیکھیں ان آیات میں کہیں حضرت علی کا لفظ ہے، کہیں خلیفہ بلا فاصل کا، تو پھر دلیل کیسے بن گئی؟ اب دیکھو طرز استدلال دیکھو. اہل تشیع کہتی ہیں ان آیات میں یہ مذکور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی اولاد اور ان کے بھائیوں کی
ان کی جگہ منتخب کیا، ضروری ہوا کہ یہی طریقہ انتخاب آپ کے بعد بھی جاری ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد۔ ان کی اولاد سے کیا ہیں؟ حضرت داؤد۔ اور آگے پورا چلتے جاؤ، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، آگے چلتے جاؤ، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اسماعیل و یسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالم من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واجتبیناہم۔ تو یہ کہتے ہیں یا اصول الہی یہ ہے کہ ہمیشہ خلافت کے لیے بھائیوں اور بیٹوں کو چنا گیا۔ خلافت کے لیے کس کو چنا گیا؟ بھائیوں اور بیٹوں کو۔ تو حضرت علی آپ کا بھائی بھی ہے اور آپ کا داماد بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ تو خلافت کا مستحق حضرت علی تھے۔ خلافت کے مستحق کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ ہاں توجہ سے بیٹھو تاکہ یہ اب مسئلہ چل پڑا ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لو۔ تو آپ کے بعد بھی جاری ہو، یہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ کی خلافت آپ کے بھائیوں یا آپ کی اولاد کے لیے ہی ہو، اور ظاہر بات ہے کہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد آپ کے بعد نہیں تھی، البتہ آپ کے بھائی حضرت علی کے بعد موجود تھے، تو آپ کے بعد حضرت علی کا خلیفہ ہونا ہی ان آیات کے مقاصد کی تکمیل ہے اور تعمیل ہے، یہ ایتے تب پوری ہوں گی۔ الجواب نمبر 1، ان آیات میں نہ حضرت علی کا ذکر ہے نہ ہی خلافت بلا فاصل متنازع فی کا ذکر ہے، لہذا ان آیات سے خلافت بلا فاصل کا اثبات کرنا مذہبی دہشت گردی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی آپ کے حقیقی بھائی قطعاً نہیں، ورنہ نکاح سیدہ بطول درست نہیں ہوگا۔ حضرت علی آپ کے مجازی اور دینی بھائی ہیں، اور یہ شرف حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی حاصل ہے، فلہذا خلافت علی بلا فصل پر استدلال کیسا کہ آپ کے حقیقی بھائی تو ہیں نہیں، بھائی کس معنی میں ہیں؟ دینی بھائی یا قومی بھائی، نسبی حقیقی نہیں۔ تو یہ تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی یہ شرف حاصل ہے، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ نمبر 2، حضرت علی آپ اچھا ہو گیا۔ تو اب آگے اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لفظ ہے بھائی، بن موسیٰ نہیں، من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ روایت ہے بخاری میں۔ اب اس کا پس منظر ذرا سمجھ لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر پہ تشریف لے گئے اور سفر فرمایا، اور مدینہ منورہ میں حضرت علی کو نائب بنایا، ذمہ داری دی، امیر بنایا۔ منافقین نے تان کیے کہ دیکھو خود جہاد پہ گئے، علی کو ساتھ نہیں لے گئے۔ حضرت علی نے سن لیا، حضرت علی مدینہ سے چل پڑے اور راستے پہ نبی کریم علیہ السلام سے جا ملے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے جہاد پہ کیوں نہیں ساتھ لے جاتے؟ تو آپ نے فرمایا اما ترضا، کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، حضرت ہارون کو اپنی قوم کا ذمہ دار بنا کے، تو اس میں کوئی حضرت ہارون کی توہین نہیں تھی، اسی طرح میں تجھے اپنی قوم مدینہ میں مقرر کر کے جا رہا ہوں، تو اس میں آپ توہین نہ سمجھے، تیرا درجہ میں نے وہی رکھا ہے جو موسیٰ نے حضرت ہارون کو درجہ دیا تھا، تو اس میں کوئی تنقیص والا پہلو نہیں تھا، تو یہاں پر بھی کوئی تنقیص والا پہلو نہیں۔ تو یہ ہے۔ باقی نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ یہ خلافت بلا فاصل کی یہ
حضرت علی کے خلیفہ بلا فاصل نہ ہونے کی دلیل ہے. کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کی خلافت بلا فاصل ہونے کی دلیل نہیں بلکہ خلیفہ بلا فاصل نہ ہونے کی دلیل ہے. وہ کیسے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے اور حضرت موسیٰ کا خلیفہ بلا فاصل یوشع بن نون ہے. تو مشبہ بھی وجہ تشبیہ یہ بنے گی کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے زندگی میں تو عارضی طور پہ نائب بنے تھے لیکن موت کے بعد خلیفہ بلا فاصل نہیں، اسی طرح تم بھی زندگی میں عارضی طور پہ مدینہ کے امیر ہو اور ہارون کی طرح میری موت کے بعد تم خلیفہ بلا فاصل نہیں ہو. تجھے تو خلافت بلا فاصل نہ ہونے کی دلیل ہے نہ کہ ہونے کی دلیل. سمجھ گئے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ہارون عارضی خلیفہ بنے تھے زندگی میں لیکن موت کے بعد کا خلیفہ کون ہے؟ یوشع بن نون. اور اس پہ شیعہ سنی متفق ہیں. یہ اتفاقی مسئلہ ہے، تمام کتب شیعہ سنی میں موجود مسئلہ ہے. تو حضرت علی کو بھی آپ نے مدینہ میں عارضی امیر مقرر کیا تو آپ نے یہی بتا دیا کہ جیسے ہارون آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ بلا فاصل نہیں، آپ بھی میرے خلیفہ بلا فاصل نہیں ہیں. یہ ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں. اما ترضا یہ نیابت آپ کی حیات میں غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ کی نیابت ہے اور ما بن نزا خلافت بلا فاصل بعد وفات رسول اللہ ہے جس کا اس روایت میں ذکر تک نہیں. نمبر 2 یہ روایت حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کی نفی کی زبردست دلیل ہے کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فاصل نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فاصل یوشع بن نون ہے. تفسیر فرات صفحہ 65 اور اسی طرح حاشیہ مقبول اور اسی طرح ان کی سب دیگر منہج الصادقین سب میں موجود ہے. اور نمبر 3 حیات رسول میں نیابت مدینہ حضرت علی کے ساتھ خاص بھی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ دیگر صحابہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے. یہ کوئی خاص خصوصیت بھی نہیں ہے. شبہ نمبر 7ویں دلیل حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کی. اچھا یہ اما ترضا یہ متواتر بھی نہیں، قطعی و ثبوت بھی نہیں، قطعی و دلالت بھی نہیں. وہ جواب بھی اس میں جاری ہوگا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت ہے اور طرز استدلال یہ ہے کہ کہتے ہیں شیعہ سنی مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت امیر علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت علی کے بارے میں. اور ہوا یہ کہ حضرت علی، توجہ ہے نا آپ کی یا افطاری کی طرف ہے؟ ہاں بھائی. حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک سائل آیا، اس نے مانگا تو حضرت علی کے پاس ایک انگوٹھی تھی، رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے انگوٹھی اتاری اور سائل کو دے دی. تو یہ آیت نازل ہوئی وہم راکعون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں. یہ آیت آئی تو اب پتہ چل گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ. تو والذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ حضرت علی. تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے اور مومن تمہارے ولی ہیں. اور کون مومن؟ جو رکوع میں زکوٰۃ دے. کون مومن؟ جو اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا مومن صرف علی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف علی کو ولی کہا گیا. تو بات تو پھر بھی ثابت نہیں ہوئی. ولی کہا گیا، ولی کا معنی خلیفہ بلا فضل تمہارا باپ کہیں سے لائے گا؟ اتنا جھوٹ بول کے بھی بات تو نہیں بنی.
اور ہماری بات بن گئی. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں. ہماری بات بن گئی کہ امام وہ ہوگا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا. 11 اماموں کا کنڈا نکل گیا، ایک امام ثابت ہو گیا اور باقی سب پہ بلڈوزر پھر گیا. کیونکہ دنیا کا کوئی شیعہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس روایت کو تسلیم کر کے کہ حضرت علی کے علاوہ کسی نے زکوٰۃ دی ہو حالت صلاۃ بھی. تو باقی امامت کی شرط یہاں کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یقیمون ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا یہ امامت کی اگر شرط ہے تو حضرت علی کی امامت ثابت ہوگی اور 11 اماموں کی قربانی دینی ہوگی، ذبح کرنا ہوگا. ہاں تو بہت اچھا، ہمیں پھر بھی بارے میں 11 کا کرو انکار اور حضرت علی کا مسئلہ ہم حل کر دیتی ہے. آپ کو پتہ نہیں سمجھ تو کوئی نہیں ہے، ایسے جیا کہتی ہے. اچھا آگے دیکھیں طرز استدلال. شیعہ سنی پہلی چیز شیعہ سنی مفسرین کا اجماع کہ یہ آیت شان نزول جناب یہ آیت شان جناب امیر میں نازل ہوئی. نمبر 2 ولی بمعنی حاکم متعین ہے. نمبر 3 کلمہ انما حصر کے لیے ہے. نمبر 4 معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. اب اس کے جواب سن لو. جواب اجمالی دے چکا ہوں. الجواب نقض بر امر اول، پہلے امر پر نقض ہے. علامہ ابن جریر لکھتے ہیں پہلا امر کیا تھا؟ سنی شیعہ متفق ہیں کہ آیت کس میں نازل ہوئی؟ شان علی میں. کس میں نازل ہوئی؟ شان. یہ امر اول ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں یہی مسلم نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ ہی مسلم نہیں. کیوں؟ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں اتول اللہ ورسولہ والمؤمنین ابرأ من خلف الکفار وولایتہم ففی نزلت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون لقول عبادہ. لفظ کیا ہے؟ لقول عبادہ اتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے موالات کفار چل رہا ہے، مضمون کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت رکھو. اور بعض صحابہ جو یہود سے مسلمان ہوئے، یہ یہود کے ساتھ جن کا تعلق تھا جیسے حضرت عبادہ وغیرہ، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کفار سے منع کیا کہ ان سے دوستی نہ رکھو تو انہوں نے کہا اتول اللہ ورسولہ، ہم اللہ رسول کو دوست رکھتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ وہ لوگ انما ولیکم اللہ، کافروں سے دوستی نہ رکھو، اللہ سے دوستی رکھو. کافر تمہارے دوست نہیں، اللہ تمہارا دوست ہے. تو آیت کا شان نزول یہ ہے. اس کا یہ کہنا کہ یہ آیت سنی شیعہ متفق ہیں کہ کس میں نازل ہوئی؟ شان علی میں، یہ پہلی چیز ہی غلط ہے. نہ سنی متفق ہیں، شیعہ کے اتفاق کا اعتبار نہیں اور سنی بالکل متفق نہیں ہے. شیعہ مفسر لکھتا ہے نزلت فی عبداللہ ابن سلام واصحابہ لما اسلموا فقطعت الیہود. نازل ہوئی یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں جب وہ مسلمان ہوئے اور یہودیوں سے مقاطعہ کیا. یہ خود شیعہ مفسر ہے، مجمع البیان جلد 2 صفحہ 210. اور یہی بات مفسر آلوسی نے لکھی 211 صفحہ 176 جلد 6. اب میری طرف توجہ ہے. پہلا دعویٰ کیا تھا کہ سنی شیعہ متفق ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مولا علی. تو ہم کہتے ہیں نہ سنی متفق ہے نہ شیعہ متفق ہے، دونوں متفق نہیں. تو پہلی بات ہی جھوٹ ہے. نمبر 2
بس باقی میں سمجھا چکا ہوں. اور حال وغیرہ کا ضابطہ ہے کہ جب دو چیزوں کے بعد حال آئے متعدد اشیاء کے بعد تو سب سے ہوتا ہے. اور جہاں رکوع کا معنی اصطلاحی نہیں بلکہ معنی ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں کہ عاجزی کرنے والے ہوتی ہیں. اس حال میں کہ کیا ہوتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. نماز میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی تکبر نہیں کرتے، عجز کرتے ہیں. باقی آیت کا مقام اپنا ہے کہ اور جو روایتیں وغیرہ ہیں یہ سب شاذ اور ضعیف قسم کی روایات ہیں کہ حضرت علی کی نماز والی. اور باقی یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر زکوٰۃ دینا یہ فعل محمود ہے یا مذموم ہے؟ یہ تو خشوع خضوع کے بھی خلاف ہے اور عمل کثیر ہے. انگوٹھی اتارنا دینا تو پھر تو نماز ٹوٹنی چاہیے. اور تیسری بات ہے کہ حضرت علی صاحب نصاب تھے ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب نصاب تھے ہی. اور چوتھی بات ہے کہ یہ انگوٹھی والا واقعہ نرا جھوٹ ہے، نرا بکواس ہے. جھوٹ بھی نہیں، نرا بکتیشن ہے. اس کی سند کوئی بھی نہیں. بس بھئی یہ کتنے ہو گئے؟ 8. اس کے بعد ایسی گپیں وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کئی شبہ پڑے تو مجھے بتا دیں. اس کے بعد جو ان کے اصطلاح لکھے ہیں وہ یہ ہے لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہ آپ نے خیبر میں فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا کل میں اس آدمی کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. تو وہ جھنڈا علی کو دیا. معلوم ہوا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے. واہ، کتھے گٹا کتھے بھر بیٹا. یہ شیعہ کا اسلال یہی ہے، لمبا لڑٹا لیدا تھے ڈٹیاں گھڑم کر کے. صحیح کوئی نہ مصرا نہ سجا نہ کچھ. بھئی جھنڈا علی کو دیا، جھنڈا دیا نا، اس کا کون منکر ہے؟ اس جھنڈا دینے کا یہ کیا مطلب ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی بن گئے؟ یہ ناسکتی آ گئی. اسی طرح اس کا آگے میں نے لکھا ہے میں نے کہا حضرت علی کو تو صرف اتنا فرمایا نا یحب اللہ ورسولہ، اور حضرت صدیق کے بارے میں فرمایا اللہم صلی علی ابی بکر فإنہ یحبک ویحب رسولک. او بزرگو، اگر اتنے لفظ سے خلافت بلا فصل ثابت ہو جاتی ہے نا، یحب اللہ ورسولہ، تو حضرت صدیق کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی ابی بکر فإنہ یحبک ویحب رسولک. اللہم صلی علی عمر فإنہ یحبک ویحب رسولک. اللہم صلی علی عثمان فإنہ یحبک ویحب رسولک. اللہم صلی علی عبیدہ فإنہ یحبک ویحب رسولک. اللہم صلی علی عمر انہ یحبک ویحب رسولک. تو یہ تو موطا مالک وغیرہ میں موجود ہے. اگر اتنے لفظ سے خلیفہ بلا فصل ثابت ہوتا ہے تو یہ سارے پھر خلفاء بلا فصل ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے حضرت اسامہ کے بارے میں حب رسول اللہ فکلمہ اسامہ فقال لا تشفع فی حد من حدود اللہ. اور نیچے لکھا ہے وہ مخزومیہ نے چوری کی تھی. بزرگوں، آپ کا ذہن اب دسترخوان کی طرف ہے. چلو ختم تو نہیں ہوتا.
اس بات آیت تک پہنچتے پہنچتے ابھی ایک صفحہ باقی ہے. جس آیت پہ ہم آنا چاہتے تھے وعد اللہ الذین آمنوا، ایک صفحہ باقی ہے، پھر آیت پہ پہنچ جائیں گے جو حل کرنی ہے سورہ نور کی. چلو وآخر دعوانا الحمدللہ.